السلام علیکم پیارے دوستوں، آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے میرا گھر کہاں۔ پیارے دوستوں، یہ آج سے 30 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ کراچی کے ایک علاقے میں ایک گھر تھا جس میں رضا صاحب، ان کی زوجہ بطول، ان کی 2 بیٹیاں آمنہ اور قرۃ العین اور 2 بیٹے جعفر اور اقبال رہتے تھے۔ بچوں میں سب سے بڑی بیٹی آمنہ تھی، اس کے بعد 2 بیٹے تھے، اس کے بعد ایک بیٹی تھی۔ رضا صاحب نے بچوں کو اچھی تعلیم دلوائی، دونوں بچوں کو اچھی نوکری مل گئی۔ بڑی بیٹی کی انہوں نے شادی کی، اس کی 5 بیٹیاں ہوئیں اور ایک بیٹا۔ ان کا بیٹا جب کراچی میں بم دھماکے ہو رہے تھے، مسجد نماز پڑھنے گیا تھا، دھماکے میں ان کا بیٹا شہید ہو گیا۔ رضا صاحب نے تینوں بچوں کی بھی شادیاں کر دیں۔ رضا صاحب جب ریٹائر ہوئے تو وہ ایک ٹھیلہ لگاتے تھے جس پہ گھر میں جو استعمال ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ اور صرف وہ بیچا کرتے تھے۔ ان کی جو زوجہ تھی وہ کامدانی کیا کرتی تھی۔ دوستوں، ان کی زوجہ ایک دن پانی کی موٹر بند کرنے گئیں تو ان کا ہاتھ اس میں آ گیا اور ان کی انگلی کٹ گئی۔ جب ان کی انگلی کٹ گئی تو وہ کافی دن تک کام نہیں کر سکیں۔ جب انگلی صحیح ہوئی تو پھر وہ کامدانی کرنا دوبارہ انہوں نے شروع کر دیا۔ دوستوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جس کے 2 بیٹے ہوں اور ان کی تنخواہیں بھی اچھی ہوں اور ان کے والد ٹھیلہ لگاتے ہوں اور والدہ کامدانی کرتی ہوں۔ دوستوں، والدین 10 بچوں کو پال سکتے ہیں مگر 10 بچے مل کر 2 والدین کو نہیں پال سکتے۔ اب جب انہوں نے اپنے بیٹوں کی شادی کر دی تو جھگڑے فساد ہونے لگے، یہاں تک کہ اتنے جھگڑے فساد ہوئے کہ گھر میں بیچ میں دیوار کھنچ گئی۔ ایک حصے میں ایک کمرہ، باتھ روم اور کچن وغیرہ آیا، دوسرے حصے میں 2 کمرے آئے۔ جو 2 کمرے آئے اس میں سے آگے کا کمرہ رضا صاحب اور ان کی زوجہ کو دے دیا گیا جس میں وہ دونوں اپنی گزر بسر کر رہے تھے۔ اب رضا صاحب ہمیشہ یہ کہتے نظر آئے کہ میرا گھر کہاں ہے، میرا تو گھر کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ والدین جو بہت محبت سے، پیار سے اپنی اولاد کے لیے گھر بناتے ہیں، بڑی محنتوں سے اپنی اولاد کے لیے گھر بناتے ہیں، جب وہ اولاد بڑی ہو جاتی ہے، تعلیم حاصل کر لیتی ہے، ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، انہی والدین کو اپنے گھر سے نکال دیتی ہے۔ اب یہ ایک دن گھر سے گئے ٹھیلہ لے کر مگر واپس نہ آئے۔ ان کی زوجہ تھیں وہ بہت پریشان ہوئی، پورا دن گزر گیا، انتظار کرتی رہیں۔ ایسے میں رات ہونے لگی تو اپنے بیٹے سے کہا، جا کے دیکھو تمہارے والد نہیں آئے۔ چھوٹے بیٹے کے دل میں کچھ انسانیت تھی، وہ نکلا، اسپتالوں میں دیکھا، ہر جگہ ڈھونڈا، کسی نے بتایا کہ وہ ایدی ہوم میں ہے۔ جب ایدی ہوم پہنچا تو پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور ایدی ہوم والوں نے کہا کہ ہم تو ان کو لاوارث سمجھ کر ان کو دفن کرنے جا رہے تھے۔ دوستو سوچئے، جن کے 4 بچے ہوں اور 2 بیٹے، ان کو لاوارث سمجھ کے دفن کیا جا رہا ہو۔ آپ نے اس کہانی سے کیا سبق حاصل کیا؟ اپنے کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ شکریہ۔